پاکستان اور افغانستان کا جو اس وقت تنازع ہے اس میں بنیادی مسئلہ جو اس وقت درپیش ہے وہ ہے ٹرسٹ ڈیفیسٹ کا۔ ایک بد اعتمادی کی فضا ہے افغانستان کے اندر بھی پاکستان کے بارے میں اور پاکستان کے ہاں بھی ہندو افغانستان کے بارے میں، اور ایک بنیادی مسئلہ جو زیر بحث ہے دونوں طرف وہ یہ ہے کہ دونوں طرف جو دہشت گردی کے واقعات ہوتے ہیں اور دونوں حکومتیں دونوں ریاستیں یہ سمجھتی ہیں کہ شاید اس ہمارے ہاں جو دہشت گردی ہو رہی ہے اس میں افغانستان ملوث ہے اور افغانستان والے سمجھتے ہیں کہ پاکستان ملوث ہے۔ اس تناظر میں جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے اس کو پیدا کرنے میں دو عوامل جو ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہیں۔ ایک تو دہشت گردی کا عمل ہے اور دوسرا خود بھارت کا ایک بہت بڑا رول ہے، کیونکہ اس وقت جو انڈیا کی انٹیلیجنس ایجنسیز راؤ اور جو افغانستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز ہے اس کے درمیان جو نیکسس ہے وہ بھی پاکستان کے اگینسٹ کھڑا ہوا ہے۔ اس لیے پاکستان نے جتنے بھی انیشیٹو لیے ہیں افغانستان کے ساتھ تعلقات کو معمول پہ لانے کے لیے وہ اس طرح سے پورے نہیں ہو سکے۔ پھر افغانستان کا ایک مسئلہ یہ ہے کہ ایک طرف افغانستان پاکستان پر الزام تراشی کرتا ہے، لیکن دوسری طرف افغانستان کی جو اپنی حکومت ہے وہ داخلی طور پر جو ہے نا وہ اسٹیبلائز نہیں ہے، ایک عدم استحکام کا شکار ہے۔ وہاں جو ڈاکٹر اشرف غنی اور عبداللہ کی جو اپنی حکومت ہے اس کے اندر جو داخلی بحران ہے وہ بھی افغانستان کے کرائسس کو بڑھانے میں ایک رول پلے کر رہا ہے۔ پھر اس کے بعد جو طالبان کے ساتھ ایک نیگوشیٹ کرنا تھا افغان حکومت نے، جب یہ حکومت بنی تھی آپ کو یاد ہوگا اس وقت خیال یہ تھا کہ طالبان کے ساتھ کوئی انگیجمنٹ کی پالیسی اختیار کی جائے گی۔ امریکہ نے اس میں بڑا رول پلے کیا، برطانیہ نے رول پلے کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ بھی کوئی نیگوشیشن کامیاب نہیں ہوئی ہے۔ اب گلبدین حکمت یار 20 سال کے بعد جو ہے افغانستان آئے ہیں اور انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ افغان جو ہے نا وہ ہتھیار پھینک دیں، امن کا راستہ اختیار کریں، اور وہ ایک برج بننے کی کوشش کر رہے ہیں اس وقت افغان اسٹیبلشمنٹ کے درمیان اور طالبان کے درمیان، اور طالبان میں بھی وہ عناصر جن کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ روابط ہیں ان کے ساتھ وہ معاملات کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کیا افغانستان اور پاکستان کے حالات میں ایک دوستانہ عمل آگے بڑھ سکے گا؟ اس کے امکانات کم نظر آ رہے ہیں، کیونکہ جو ابھی آپ دیکھیے کہ جو اسپیکر قومی اسمبلی ہیں سردار ریاض صادق کی وفد میں جو ایک پورا وفد گیا تھا وہاں پر ان کی قیادت میں، اس خیال یہ تھا کہ شاید بات چیت آگے بڑھے گی، لیکن وہ بات چیت آگے نہیں بڑھ سکی، اور جو بھی پچھلے 2-3 دن میں جو چمن کے اوپر جو واقعات ہو رہے ہیں اس سے لگتا یہ ہے کہ افغانستان کے اندر ایسے عناصر زیادہ بالادست ہو گئے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ پاکستان ہمارے مسئلے کی جڑ ہے، اور پاکستان کے ساتھ ایک ایگریسو ٹون کے ساتھ ایک جارحانہ حکمت عملی کے تحت جو بات کرنی پڑے گی۔ پاکستان اب بھی کوشش کر رہا ہے کہ افغانستان کو کسی نہ کسی طریقے سے ایک ٹیبل پہ لے آئے، لیکن پاکستان ایک بنیادی غلطی جو کر رہا ہے جو مجھے لگتا ہے وہ یہ کہ جب تک ہندوستان کے ساتھ اس کے تعلقات معمول پہ نہیں آئیں گے یا وہ ہندوستان کو افغانستان کے تناظر میں آن بورڈ نہیں لے گا، مجھے نہیں لگتا کہ افغان حکومت انڈیپینڈنٹلی کوئی فیصلہ جو ہے وہ بھارت کو نظر انداز کر کے پاکستان کے ساتھ تعلقات کو معمول پہ لا سکے گی۔ اسی طرح سے دونوں طرف سے جو دہشت گردوں کی فہرستوں کے تبادلے ہوئے اس میں ڈیفیسٹ ہے، جو معاملات آگے سیکیورٹی لیول کے اوپر ہمیں آگے بڑھانا چاہیے تھا وہ آگے نہیں بڑھ پا رہے، تو بنیادی طور پر افغانستان پاکستان کے لیے ایک نیا بحران بنتا جا رہا ہے۔ اور ایک کہا جاتا تھا کہ پاکستان کو ہندوستان سے خطرہ ہے، وہ اپنی جگہ، لیکن اب پاکستان کو افغانستان سے بھی ایک بڑا خطرہ ہے، اور جو پاکستان میں دراندازی ہو رہی ہے، دہشت گردی ہو رہی ہے، اس میں ایک فیکٹر جو ہے وہ افغانستان کا بھی ہے۔ اور جب ہم کہتے ہیں کہ کراچی بلوچستان کے حالات جو بگاڑ پیدا ہو رہا ہے، ان تمام واقعات کو اگر ہم ہندوستان اور افغانستان کے جو ایجنسیز ہیں ان کے نیکسس میں سمجھنے کی کوشش کریں تو ہمیں سمجھ آتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ پاکستان کی پولیٹیکل گورنمنٹ، پاکستان کی عسکری قیادت اس سارے معاملے کو کیسے لیڈ کرتی ہے۔ ابھی تک جتنے انیشیٹو لیے ہیں وہ ہمیں کامیابی سے آگے بڑھتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ اسی طریقے سے اب ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ کیا حکمت یار جو ہیں وہ کامیاب ہو سکیں گے افغان طالبان کو راضی کرنے پہ، کیا وہ ان کو ٹیبل پہ لا سکیں گے، کیا وہ افغان حکومت کے ساتھ کسی نیگوسیشن کے طالبان کو حصہ بنا سکیں گے، یہ ابھی سوالات ہیں۔ اور خود امریکہ کا، بھارت کا، اور جو خاص طور پہ افغانستان کا جو نیکسس ہے وہ کس طرح سے دیکھ رہا ہے ساری صورتحال کو، کیونکہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ اس وقت پاکستان، روس اور طالبان کے درمیان جو ایک نئی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو رہی ہے اس کو بھی ایک نیگیٹو طریقے سے دیکھا جا رہا ہے۔ سو مجھے لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں افغانستان کے ساتھ جو ہمارے تعلقات ہیں اس میں معمول پر آنے کے امکانات کم ہیں، زیادہ بگاڑ پیدا ہوگا، زیادہ بد اعتمادی پیدا ہوگی، زیادہ چھیڑ چھاڑ اس طرح کی ہوگی جس سے ہم جو ہیں کسی ڈائیلاگ پہ اور کسی مذاکرات پہ جانے کی بجائے ایک انتشار کی کیفیت میں زیادہ نظر آئیں گے۔